الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یعنی لوگوں اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپ کے دعا کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، کہ دعا عبادت ہی ہے۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، واذا سألت فاسأل اللہ، اور جب بھی سوال کرو تو اللہ ہی سے کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دیہات کے رہنے والے کے پاس سے گزرے جو نماز میں یوں دعا مانگ رہے تھے یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، اور کسی کا خیال و گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا، ولا یصفہ الواصفون، اور نہ ہی تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، ولا تغیرہ الحوادث، اور نہ زمانے کی مصیبتیں اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، ولا یخشی الدوائر، اور نہ اسے زمانے کی آفتوں کا کوئی خوف ہے، یعلم مثاقیل الجبال، اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزن، ومکاییل البحار، دریاؤں کے پیمانے، وعدد قطر الامطار، بارشوں کے قطروں کی تعداد، وعدد ورق الاشجار، اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے، وما اظلم علیہ اللیل، اور اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، واشرق علیہ النہار، اور جن پر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے، ولا تواری منہ السماء سماء، نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے، ولا ارض ارضا، اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو، ولا بحر ما فی قعرہ، اور نہ سمندر اس چیز کو اس سے چھپا سکتے ہیں جو ان کی تہ میں ہے، ولا جبل ما فی وعرہ، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہے۔ اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری عمر کے آخری حصہ کو سب سے بہترین حصہ بنا دیجئے، وخیر عملی خواتیمہ، اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دیجئے، وخیر ایامی یوم القاک فی، اور میرا بہترین دن وہ بنا دیجئے جس دن میری آپ سے ملاقات ہو، یعنی موت کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقرر فرمایا کہ جب یہ شخص نماز سے فارغ ہو جائے تو انہیں میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ سونا ہدیہ میں دیا، پھر ان دیہات کے رہنے والے شخص سے پوچھا تم کس قبیلہ کے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عامر سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سونا میں نے تمہیں کیوں ہدیہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ ہماری آپ کی رشتہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا کہ تم نے بہت اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک الاحب الیک الذی اذا دعیت به اجبت واذا سئلت به اطعت واذا استرحت به رحمت واذا استفرجت به فرجت۔ ترجمہ اس کا یہ ہے اللہ میں تجھ سے تیرے نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو پاک عمدہ مبارک اور تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جب تجھے اس کے ذریعے پکارا جاتا ہے تو تو ضرور متوجہ ہوتا ہے، اور جب تجھ سے اس کے وسیلہ سے مانگا جاتا ہے تو تو ضرور دیتا ہے، اور جب تجھ سے اس کے ذریعے رحم طلب کیا جاتا ہے تو تو ضرور رحم فرماتا ہے، اور جب اس کے وسیلہ سے تجھ سے کشادگی مانگی جاتی ہے تو تو ضرور کشادگی دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں پتا چلا کہ اللہ نے مجھے وہ نام بتا دیا کہ جب اس نام کے وسیلے سے اس سے دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ وہ نام مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے سکھانا مناسب نہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، پھر میں کھڑی ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا بوسہ لیا، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ نام سکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں سکھاؤں، کیونکہ تمہارے مناسب نہیں کہ تم اس کے ذریعے دنیا کی کوئی چیز مانگو۔ میں وہاں سے اٹھی اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یہ دعا مانگی اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے اللہ میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے رحمان کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے نیکوکار رحیم کہہ کر پکارتی ہوں، اور تجھے تیرے ان اچھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو نہیں جانتی، اور یہ سوال کرتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ دعا سن کر بہت ہنسے اور فرمایا تم نے جن ناموں سے اللہ کو پکارا ان میں وہ خاص نام بھی شامل ہے جو اللہ نے مجھے بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیمار ہوا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ بٹھایا، وہ خود کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور اپنے کپڑے کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا، پھر نماز کے بعد فرمایا اے ابن ابی طالب اب تم ٹھیک ہو گئے ہو، کوئی فکر نہ کرو، میں نے جو چیز بھی اللہ سے اپنے لیے مانگی اس جیسی میں نے اللہ سے تمہارے لیے بھی مانگی، اور میں نے جو چیز بھی اللہ سے مانگی وہ اللہ مجھے ضرور دے گا۔ بس اتنی بات سے مجھ سے یوں کہا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھا تو میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بیمار ہی نہیں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو دایاں ہاتھ اپنے سر پر پھیرتے اور فرماتے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہر فکر اور غم کو مجھ سے دور فرما دے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی پیشانی پر پھیرتے اور فرماتے اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اے اللہ تو ہر فکر اور غم کو مجھ سے دور فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور مال کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام یہ کلمات کہا کرو بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اور ترجمہ اس کا یہ ہے میں اپنے دین پر، اپنی جان پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر اللہ کا نام لیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید من شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش الکریم۔ اس آدمی نے یہ کلمات کہنے شروع کر دیے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہیں جو ڈر لگتا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا وہ ڈر بالکل جاتا رہا۔ تو میرے محترم دوستو، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے، ان کو پڑھیں گے، اپنائیں گے، اللہ رب العزت ہر شیطان سے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔